मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا اور تحقیق کے بلا شبہ ہم آزما چکے ہیں ان سے پہلے لوگوں کو. بس البتہ کہ اللہ تبارک و تعالی جان لے اس بات کو کہ جو لوگ سچے ہیں اور جان لے اس بات کو کہ جو جھوٹے ہیں. کیا ان لوگوں نے خیال کر لیا ہے جو برے عمل کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم سے بچ جائیں گے, بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت برا فیصلہ ہے. قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ عنکبوت سن رہے ہیں. 20ویں پارے کی یہ آخر والی سورت ہے جس کو سورہ عنکبوت کہا گیا ہے. سورہ عنکبوت میں 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہے. سورہ عنکبوت کے معنی آتے ہیں مکڑی کا جالا. اللہ رب العزت کافروں کے جو عمل ہے اور کافروں کی جو حیثیت ہے اور کافروں کے پاس جو مال دولت ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. جیسے مکڑی کا جالا کتنا بودا ہوتا ہے, کتنا کمزور ہوتا ہے اور کتنا بے قیمت ہوتا ہے, اسی طریقے سے کافروں کے اعمال ہیں. بودے ہیں, نکمے ہیں, کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. سورہ عنکبوت یہ مکی صورت ہے اور مکے کے اندر نازل ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی گزار رہے تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ پر مصیبتوں کے, پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ظلم و ستم تھے.
اگر کوئی غلام ہے تو اس کو مارا پیٹا جاتا تھا اور اس کو گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ دیے کرتے تھے، اور وہ مچھلی کی طرح وہ انسان، وہ صحابی اور وہ مسلمان مکے کی تپتی ہوئی ریت پر مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ جو کوئی خاندانی آدمی تھا، مسلمان خاندان میں سے اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو خاندان والے اسے ستایا کرتے تھے، جینے نہیں دیتے تھے، پریشان کر دیا کرتے تھے۔ جو کوئی آدمی تاجر، تجارت والا تھا، دکاندار تھا اور کاریگر تھا، وہ اگر مسلمان ہو گیا تو مکے کے لوگ اس سے کوئی سامان نہیں خریدتے تھے، اور ایسی صورت میں بالکل اسے بے روزگار کر کے چھوڑتے تھے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا حال اس وقت گزر رہا تھا جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ انہی واقعات میں سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آئے، جب مصیبتوں کو بے حد پریشان کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر اس وقت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں، اللہ کا جو گھر ہے اس کے سائے میں ایک چادر تھی، اس چادر کو گول موڑ کر کے اور اس کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے۔ جیسے کوئی آدمی چادر ہو، کوئی ہو موٹی، تو اس کے اوپر اسے گول کر کے تکیہ بنا کر اس کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے لیے دعا کر دو نا، کب تک یہ مصیبتوں میں پریشان، مصیبتوں میں گھرے رہیں گے، اور یہ ظلم و ستم کب تک ہمارے اوپر ڈھایا جائے گا، آپ اللہ سے کہہ دو نا یہ بات۔ جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چادر سے اٹھ کر کے ایسے جوش میں ہو کر بیٹھ گئے، اور غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خیال کر لیا کہ صرف آمنا یعنی ہم ایمان لائے اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور یہ کوئی مصیبت ہے تمہارے اوپر۔ پہلی امتوں میں لوگوں کو زمین کے اندر گڈھا کھود کر کے اس میں بٹھا دیا کرتے تھے، اور اوپر سے آرا چلا کر کے دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے حالات گزرے ہیں مسلمانوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور یہ کہا کہ پہلی امتوں کے مسلمانوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی پہلے کھال اتاری گئی لٹکا کر کے، پھر ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے چھڑایا گیا، پٹھے اور ہڈیاں چھوڑی گئی، زندوں کو ایسا کیا گیا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلتے کڑھاؤں کے اندر مسلمانوں کو ڈالا گیا ہے، اور ان کے ایمان میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آیا، ثابت قدم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو یہ بات سنائی کہ اتنی مصیبتوں میں لوگوں کے حالات اور لوگوں کو اللہ نے آزمایا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، یاد رکھو جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا اللہ اس کی ایسے ہی آزمائش کرے گے۔ صحابی پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسائل، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ سخت پریشانی کن لوگوں پر آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاءوں کے اوپر آئی۔
جیسا ایمان تھا. اس کے بعد صحابہ پر آئیے, صلحاء پر آئیے, پھر اس کے بعد جس درجے کا ایمان جس کے پاس ہوا اللہ نے اسے اس اعتبار سے آزمایا ہے. اب ہمارے پاس جتنا کمزور ایمان ہے ایسے ہی ہمارے کمزور حالات, اتنے سخت حالات نہیں ہیں. کوئی ٹکڑا تھوڑا ہی چھیننا ہے, اس وقت تو ٹکڑے چھین لیے گئے. مسلمانوں کو شیاب ابی طالب میں 3 سال قید بند کر دیا گیا, پتے کھا کھا کر کے اور چھالے چبا کر کے, درختوں کی بکل چبا کر کے اپنے پیٹ بھرے ہیں. یہ حالات نہیں ہیں آج کل. جیل کے اندر بھی اگر ڈال رہے ہیں حکومت تو وہاں بھی اچھی دال روٹی مل رہی ہے, کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, بھوکے نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ جیسے ہمارا ایمان کمزور ہے اسی اعتبار. لیکن اس کمزور ایسے ایمان میں بھی اور اتنے کمزور حالات میں بھی ہم لوگ ذرا سی دیر میں گھبرا جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت آزمائش کریں گے, بغیر آزمائش کے جنت نہیں ملے گی. ایمان کو پرکھیں گے اللہ رب العزت. اسی کو قرآن کریم کی آج کی سورہ عنکبوت کی 3 آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کیا تم یہ خیال کر لیا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے تم چھوڑ دیا جائے گا؟ کلمہ پڑھنے سے آزمائش پوری نہیں ہوتی ہے اور ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے. کلمہ پڑھ کے پھر اس کے جو حقوق ہیں کلمے کے, جو اعمال اللہ رب العزت نے دیے ہیں, ان اعمالوں کو بجا لانا پڑے گا. 5 وقت کی نماز ہے جب کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے ہر حکم کی پابندی اب تمہارے اوپر ضروری ہے. جو حکم چھوٹے گا اسی کے اوپر سزا لکھی ہوئی. تو صرف آمنا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تیرے پر, کامیابی اس چیز پر نہیں ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے اس کے بعد جو حکم ہے اللہ کے ان سب کو بجا لانے پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. صحابہ نے ایسا کیا ہے. کبھی تمہیں آج ہماری آزمائش صرف نماز, 5 وقت کی نماز, روزے ہیں اور کچھ نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آج ہم اللہ کے حکموں پر صحیح طریقے سے اتر جائے بس یہی ہمارے لیے کافی ہے کامیابی کے لیے. اللہ اور نہیں آزمائیں گے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے. صرف ہم اگر اس ایمان کی بدولت عمل بھی کر لے, اللہ کے حکم کو بجا لائے, انشاءاللہ کامیابی ہمیں مل جائے گی. لیکن کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کو ادا کر رہے ہیں, کچھ عمل کر لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے کا ہمارے پہ. ایسے نہیں. قرآن کریم کا